یہ کون سا طریقہ ہے کہ بندہ کے قتل کرنے کو جسٹیفائی کریں گاڑی توڑنے سے، آپ انسانوں کے خون کو جسٹیفائی کریں آپ شیشہ ٹوٹنے سے؟ یہ کس کی لینگویج ہو سکتی ہے؟ یہ کسی جمہوریت پسند کی لینگویج نہیں ہو سکتی، کسی آئین پر عمل کرنے والے کی لینگویج نہیں ہو سکتی۔ ہمیں تو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کا معاملہ ہے، ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں تو پوری دنیا میں غلط میسج جاتا ہے۔ یہ رائٹ آپ کو کس نے دیا ہے کہ جگہ خالی کرنے کے لیے آپ گولیاں چلائیں گے؟ یہ کوئی مطلب سرحدیں ہیں؟ دشمن ملک سے تو آپ لڑتے نہیں ہو، وہ آگے بڑھ رہے تھے نا، انہوں نے کوئی گولیاں تو نہیں چلائیں نا، تو آپ کیسے گولیاں چلا سکتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کوئی گولی نہیں چلائی ہے؟ اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ عوام کا راستہ نہیں روکا جا سکتا۔ حکومت نے جو کچھ کیا ہے اس پر سب کو مل کر آواز بلند کرنی چاہیے۔ پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے لیے جو قرارداد پاس کی ہے یہ قابل مذمت ہے۔ یہ ماضی میں بہت سارے لوگوں کے اوپر کر کے دیکھ لیا ہے، ایک زمانے میں جماعت اسلامی پہ بھی پابندی لگا کے دیکھ لی تھی عامروں نے۔ اسلام آباد کے بارے میں کہا جائے کہ یہاں تو کوئی احتجاج ہو نہیں سکتا، کس قانون کے تحت نہیں ہو سکتا، کس آئین کے تحت احتجاج نہیں ہو سکتا، کیسے آپ ریڈ زون جو ہے ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ آپ کو کس نے اختیار دیا؟ آپ ہیں کون؟ آپ مالک ہیں اس پاکستان کے؟ پاکستان کے مالک پاکستان کے عوام ہیں، نہ کوئی فوج کا جرنیل ہے، نہ کوئی بیوروکریٹ ہے، نہ کوئی جاگیردار ہے، نہ کوئی وڈیرا ہے، نہ کوئی جعلی فارم 47 کی بنیاد پر بننے والا وزیر اعظم ہے۔ پورے واقعے کی تحقیقات کرے تاکہ حقائق قوم کے سامنے آئیں۔ اس طرح میڈیا کا گلا بند کر کے آپ اپنی مرضی کے چیزیں نہیں چلا سکتے۔ آج کے زمانے میں آپ لوگوں کو پابند نہیں کر سکتے، سوچ پہ پہرے نہیں بٹھا سکتے۔ میں ان تمام لوگوں کو کہ جو احتجاج کے عمل میں شریک ہوئے، سیاسی ورکرز، ان تمام سیاسی کارکنوں کو اور عوام کو جنہوں نے یہ مظاہرہ کیا، رکاوٹیں جگہ جگہ کھڑی ہوئیں اور اس کے باوجود وہ آگے بڑھے، یہ سیاسی ورکر یہ کسی ایک پارٹی کا سرمایہ نہیں ہوتے، یہ دیکھا جائے تو قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں۔ یہ بڑی مشکل سے تیار ہوتے ہیں۔ جہاں آمرانہ طرز حکومت ہو، جہاں پر لوگوں کی آوازیں بند کی جا رہی ہوں، جہاں لوگوں کو سیاسی عمل سے دور کرنے کی کوششیں کی جاتی ہوں، جہاں جمہوریت کے اوپر قدغن لگائی جاتی ہو، جہاں الیکٹیبل اور طاقتور لوگوں کو، ارب پتی اور کھرب پتی لوگوں کو سیٹیں بیچ کر اور خرید کر جو ہے وہ مسلط کیا جاتا ہو، وہاں پر ایک سیاسی کارکن تمام خطرات کے باوجود اگر سڑک پر نکلتا ہے تو وہ پوری قوم کے ماتھے کا جھومر ہے، اور اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ عوام کا راستہ نہیں روکا جا سکتا۔ یہ سوالات اپنی جگہ موجود ہیں کہ لیڈرز سیاسی کارکنوں کو جھونک دیتے ہیں اور خود سائٹ پکڑ لیتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اور کیوس پیدا ہوتا ہے۔ ڈسپلن جب نہیں ہوتا، کوئی کمانڈ نہیں ہوتی، تو مخلص کارکن ان کو فسطائیت کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور سارا نقصان ان عام کارکنوں کا ہوتا ہے جو اپنے جذبے کے ساتھ اپنی لیڈرشپ پہ یا اپنی پارٹی یا کسی ایشو کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن اس وقت سوال یہ ہے کہ حکومت نے جو کچھ کیا ہے اس پر سب کو مل کر آواز بلند کرنی چاہیے۔ مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ کل بلوچستان اسمبلی نے جو حرکت کی ہے اور پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے لیے جو قرارداد پاس کی ہے یہ قابل مذمت ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بلوچ عوام، بلوچستان کے لوگ تو ویسے ہی سیاسی آزادیوں اور بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے پریشان ہیں۔ وہ لوگ تو حکومت اور ریاست سے اپنا حق مانگتے پھر رہے ہیں، اور ان کے اوپر جو اسمبلی لا کر بٹھائی گئی ہے، سیٹیں بیچی گئی ہیں باقاعدہ، اور اپنی مرضی کے لوگوں کو لا کر جو اسمبلی وہاں پر بنائی گئی ہے، اکثریت اس میں وہ ان لوگوں کی شامل ہے، اور انہوں نے وہ کام کیا ہے کہ جو خود ان سب کے اوپر بھی آئے گا۔ کیسے آپ کسی پارٹی کو جس کو کروڑوں لوگوں نے ووٹ ڈالا ہو، کیسے کسی پارٹی کو کہ جس میں لوگ سڑک پر نکل کر احتجاج کرنے کے لیے اور تمام تر ہتھ کنڈوں کے باوجود نکلنے کے لیے تیار ہو جاتے ہوں، جس کے وہ پارٹی جو تمام جگہوں پر موجود ہے، آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے، ہمیں بھی اختلاف ہے بہت ساری چیزوں پر، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ پابندی کی قراردادیں پیش کروائیں گے؟ اب پنجاب اسمبلی میں بھی آپ لانا چاہتے ہیں؟ تو یہ جو طرز عمل ہے یہ آمرانہ طرز عمل ہے، یہ جمہوریت نہیں ہے۔ یہ ماضی میں بہت سارے لوگوں کے اوپر کر کے دیکھ لیا ہے، ایک زمانے میں جماعت اسلامی پہ بھی پابندی لگا کے دیکھ لی تھی عامروں نے، تو لگا تو نہیں سکے، آج الحمدللہ موجود ہیں۔ تو یہ جعلی طریقوں سے لوگوں پہ پابندیاں لگا کر عوام کی آواز بند کرنے کا عمل یہ بہت ہی خراب عمل ہے، قابل مذمت عمل ہے، اور اس کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ان تمام واقعات کی جو 26 نومبر کو رونما ہوئے ہیں اس کی تحقیق ہونی چاہیے۔ بہرحال اس پورے عمل میں
سیاسی کارکنوں کے لیے بھی اور پارٹیوں کے لیے بھی ایک سبق موجود ہے. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ پارٹیاں بھی خاندانوں سے آزاد ہونی چاہیے. پارٹیاں بھی طاقتور لوگ، ارب پتی کھرب پتی لوگوں کے چنگل سے نکلنی چاہیے. پارٹی کی لیڈرشپ بھی خود اس کو ریئلائز کریں کہ اس طرح سے پارٹیاں چلانے کے نتیجے میں یہی کیوس پیدا ہوتے ہیں، پھر کوئی کسی کا پوچھنے والا نہیں ہوتا. بہرحال جو کچھ بھی ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ طے کر دیا جائے کہ آج ہم نے چونکہ گولیاں چلا کے خون بہا دیا ہے تو کل کوئی جرات ہی نہ کرے احتجاج کرنے کی. اور اسلام آباد کے بارے میں کہا جائے کہ یہاں تو کوئی احتجاج ہو نہیں سکتا. کس قانون کے تحت نہیں ہو سکتا؟ کس آئین کے تحت احتجاج نہیں ہو سکتا؟ کیسے آپ ریڈ زون جو ہے ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ آپ کو کس نے اختیار دیا؟ آپ ہیں کون؟ آپ مالک ہیں اس پاکستان کے؟ پاکستان کے مالک پاکستان کے عوام ہیں. نہ کوئی فوج کا جرنیل ہے، نہ کوئی بیوروکریٹ ہے، نہ کوئی جاگیردار ہے، نہ کوئی وڈیرا ہے، نہ کوئی جعلی فارم 47 کی بنیاد پر بننے والا وزیر اعظم ہے. پاکستان کے مالک پاکستان کے عوام ہیں. اور پاکستان کا آئین ہے کہ جس آئین کے تحت ہم احتجاج کا حق رکھتے ہیں. کوئی بھی پارٹی رکھتی ہے، چاہے وہ کوئی کسی جماعت سے بھی تعلق رکھنے والا فرد ہو. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر کوئی آئے گا اور کوئی نہیں آئے گا؟ یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. یہ قوم کو اس طرح سے بانجھ کرنے کا جو عمل ہے سیاسی اعتبار سے، یہ مناسب نہیں ہے. جب آپ جمہوریت اور جمہوری آزادیوں کو پامال کر دیں گے اور سیاسی احتجاج کرنے والوں پہ گولیاں چلائیں گے تو پھر آپ کیسے لوگوں کو روک سکیں گے کہ لوگ کہیں کہ ٹھیک ہے پھر ہم بھی اسی راستے کا انتخاب کریں؟ آپ دھکیل رہے ہیں نوجوانوں کو اس جانب. آپ لوگوں کے ہاتھوں میں بندوق پکڑا کر انہیں دہشت گرد بنانا چاہتے ہیں. آپ پارٹیوں کے اسپلنٹر گروپ بنانا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ سیاسی عمل کے بجائے بندوق کی زبان میں بات کرنا شروع کر دیں. ہم پہلے ہی مسائل کا شکار ہیں. یہ حکومت کیا حکومت ہے کہ جس کو سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ اس کے خلاف اگر کوئی احتجاج ہو رہا ہے تو اس کو روکے. اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ کل بھی کرم ایجنسی میں 12 لوگ جو ہیں وہ قتل ہو گئے جبکہ وہاں پر سیز فائر ہو چکا تھا. کوئی فکر نہیں ہے ان لوگوں کو. کوئی ان کو فکر نہیں ہے کہ بلوچستان کس طرح لہو لہو ہے. پورا خیبر پختونخوا میں خود فوجی چوکیوں پہ حملے ہو رہے ہیں. عام لوگ جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں، قتل ہو رہے ہیں، فوجی شہید ہو رہے ہیں. انسرجنسیز ہیں، پروکسیز لڑی جا رہی ہیں ہماری زمین پر. اعتبار ختم ہو رہا ہے اداروں کے اوپر لوگوں کا. ایک طرف ہمارے سپاہی شہید ہوتے ہیں، افسران شہید ہوتے ہیں، اور دوسری طرف فوج اور عوام کے درمیان اتنے دوریاں پیدا کر دی ہیں چند لوگوں نے جس میں کسی چیز پر لوگوں کا اعتبار نہیں ہوتا. اور لوگ اب ہر واقعے کو یہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے کروایا ہے. تو یہ جو کہتا ہے اس پر تو آپ بات کرتے ہیں کہ اس کی آواز بند کر دیں، لیکن اس پورے عمل پہ آپ کچھ نہیں کرتے کہ جس کے نتیجے میں یہ بحران پیدا ہوا ہے. جس کے پاس جتنا اختیار ہوتا ہے، جتنی طاقت ہوتی ہے، حکومت کے وسائل ہوتے ہیں، اس کی ذمہ داری اتنی ہی ہوتی ہے. آپ دوسری طرف تو آپ لوگوں کا راستہ روکنے کے لیے سب کچھ کریں لیکن اپنی حرکتوں پر کوئی بات نہیں کریں، کوئی تجزیہ نہیں کریں، کوئی ریوزٹ نہیں کریں اسے کہ آپ قوم کو کس طرح سے اعتماد دے سکتے ہیں. لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی پارٹی پر پابندی لگانے کی بات کرنا، پی ٹی آئی کے اوپر پابندی لگا کر آواز بند کرنے کی کوشش کرنا، یہ جعلی طریقے سے فارم 47 کی پیداوار اسمبلیوں سے قراردادیں پاس کروانا، لوگوں پر گولیاں چلانا، اسلام آباد کو نوگو ایریا قرار دے دینا احتجاج کے لیے، یہ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس کو قبول کیا جائے. یہ غلط بات ہے اور یہ بالکل بھی نہیں ہونی چاہیے. شادیانے بجا رہے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج اس نے 1 لاکھ کی نفسیاتی حد کو عبور کر لیا. بھائی وہ 2 لاکھ کی حد عبور کر لے. کیا انڈسٹریلائزیشن آگے بڑھ رہی ہے؟ کیا ہماری بجلی کے بل کم ہو گئے؟ کیا ڈالر ویلیو میں کوئی 30-35% کمی آ گئی؟ کیا سونے کی قیمت کم ہو گئی؟ جو کچھ ہو رہا ہے، جو معیشت تباہ ہو رہی ہے، اور پھر اس کے بعد لوٹ سیل لگاتے رہو. گیس کا بحران اس وقت موجود ہے. آئی پی پی سے اگر کچھ معاہدے ہوئے ہیں وہ بھی ایک دباؤ ڈالا، تحریک چلائی، محنت کی، دھرنے دیے، تب جا کر آپ نے بات شروع کی. ورنہ تو آپ کہتے تھے آئی پی پی سے بات ہی نہیں ہو سکتی، انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے. غلط بیانی سے کام لیتے تھے. چلیں کچھ جو سے بات ہو گئی، کچھ بند ہو گئی، تو پھر بجلی کے بل کم کیوں نہیں ہو رہے؟ تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہیں. کوئی ایسی علامت نہیں جس سے عام آدمی کو ریلیف مل رہا ہو. کیا یونیورسٹیوں کی فیسیں کم ہو گئی ہیں؟ کیا لوگوں کے لیے تعلیم کا حصول آسان ہو گیا ہے؟ کیا آئی ٹی میں حکومت نے ایسے اقدامات کر دیے ہیں
صرف سمبولک اقدامات کیے جاتے ہیں, دکھاوے کی چیزیں, چند لیپ ٹاپ بانٹ دو, 2-3 اداروں کا افتتاح کر دو اور کہہ دو کہ ہم نے آئی ٹی میں جو ہے وہ بہت تیر مار لیا ہے. یہ دھندا جو ہے پچھلے 10-15-20 سال سے چل رہا ہے آئی ٹی کی فیلڈ میں. 3.2 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے, پڑوسی ملک کی 227 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے. آپ بتائیے آپ نے کیا کیا ہے اس پورے عمل میں؟ تو کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جو حکومت ٹھیک کر رہی ہو اور غلط بیانی سے کام لے کر قوم کو بیوقوف بنانے کا عمل. اور میڈیا تو ایسا لگتا ہے کہ بس اب خریدا ہوا ہے, کچھ چاہتے ہوئے کچھ نہ چاہتے ہوئے وہی چلاتے ہیں جو حکومت چاہتی ہے, لیکن اس سے حقائق نہیں بدل سکتے. اس کے نتیجے میں آپ عوام کے دل نہیں جیت سکتے. عوام کو جب تک آپ آزادی نہیں دیں گے, عوام کو اختیار نہیں دیں گے, عوام کے زخموں پر پایا نہیں رکھیں گے, جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اب بھی حکومت کے لیے یہ وقت ہے کہ وہ اس پالیسی کو ختم کرے. جوڈیشل کمیشن بنے, حقائق قوم کے سامنے لائے جائیں اور اس کے مطابق کارروائی ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ پیرلل یہ کام کیا جائے کہ تمام پارٹیوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں. اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اور یہ بھی تمام تر چیزوں کے اندر سامنے آنا چاہیے کہ یہ پورا عمل جو ہوا تھا 24 نومبر سے لے کر 26 نومبر تک, اس میں کیا کیا طے پایا تھا پارٹیوں کے درمیان, اور طے پانے کے بعد اگر چیزیں اس طرح سے نہیں کی, حکومت نے نہیں کی یا کسی اور نے نہیں کی, وہ بھی قوم کے سامنے آنا چاہیے. کون کون سے فیکٹرز ہیں جو اس پورے عمل کو سبوتاج کرنے میں سرگرم ہوئے, اور ان کے تانے بانے کہاں سے ہیں؟ کون لوگ ہیں جو پاکستان میں کیوس پھیلانا چاہتے ہیں؟ کون لوگ ہیں کہ جو پاکستان کے ان تمام حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں؟ مطیع اللہ جان کے حوالے سے میں دوبارہ کہہ دوں کہ ان کو فوری رہا کیا جائے. یہ غلط قسم کا 2 نمبر مقدمہ ختم کیا جائے. اس پر کسی پاکستان کے 25 کروڑ میں سے کسی ایک آدمی کا بھی اعتماد نہیں ہے. خود نون لیگ والے اپنے لوگوں سے پوچھ لیں تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ وہ بھی, انہیں بھی معلوم ہے, سب بچے کو پتہ ہے کہ یہ جھوٹا مقدمہ ہے اور یہ قابل قبول نہیں ہے. جی سر. نہیں, آپ یہ بتائیں نا, دیکھیں پاکستان تحریک انصاف سے ایک آپ اختلاف کریں کوئی بات نہیں, ان کے پورے طرز عمل سے کریں, ان کی لیڈرشپ میں جو کچھ ہوا وہ سب کے سامنے, ان کی پارٹی میں اس پر بات ہو رہی ہے. اب ہم ان کی پارٹی کو تو نہیں ڈسکس کریں گے نا, لیکن ہم ضرور کہیں گے کہ ان کی لیڈرشپ کو لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. لیکن آپ یہ بتائیے کہ جب یہاں سے لے کر اسلام آباد تک انہوں نے کتنی گولیاں چلائیں؟ کوئی گولی نہیں چلائی. وہ تو آگے بڑھ رہے تھے نا. اب وہ جیسے بھی بڑھ رہے تھے, ٹھیک ہے نا, وہ آگے بڑھ رہے تھے نا, انہوں نے کوئی گولیاں تو نہیں چلائی نا. تو آپ کیسے گولیاں چلا سکتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے کوئی گولی نہیں چلائی ہے؟ تو آپ پولیٹیکل پارٹی سے اختلاف 1000 کریں, یہ کہیں یہاں کرنا چاہیے یہاں نہیں کرنا چاہیے, پھر حکومتیں طے بھی کرتی ہیں, وہ سب اپنی جگہ. لیکن یہ رائٹ آپ کو کس نے دیا ہے کہ جگہ خالی کرنے کے لیے آپ گولیاں چلائیں گے؟ یہ کوئی مطلب سرحدیں ہیں؟ دشمن ملک سے تو آپ لڑتے نہیں ہو, جو آ کر آپ کے یہاں کشمیریوں کو 1 لاکھ کی تعداد میں شہید کر چکے ہیں, ان سے لڑتے ہوئے جان جاتی ہے حکومتوں کی. انہوں نے پچھلے باجوہ صاحب کے تو اسٹیٹمنٹ پڑھے ہوئے ہیں نا, اور جو انہوں نے صحافیوں سے بات کی تھی کہ ہمیں تو کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ظاہر ہے پاکستان کا معاملہ ہے, ہم اس طرح سے بات کرتے ہیں تو پوری دنیا میں غلط میسج جاتا ہے. لیکن ان کو شرم نہیں آئی تھی باجوہ صاحب کو, تو ان سے لڑتے ہوئے تو ان کے حال خراب ہوتے ہیں, اور اپنی قوم کو فتح کرنے کے لیے آپ بہت طاقتور ہیں. یہ نہیں چلے گا بھائی, کتنا آپ کریں گے یار؟ دیکھیں بات سنیں, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی 24 تاریخ کو نہیں ہونا چاہیے تھا, 25 تاریخ کو جانا چاہیے تھا, لیکن 26 تاریخ کو جب یہ واقعہ ہوا ہے تو اس وقت پریزیڈنٹ کہاں تھے؟ تو من نہیں چلاتے گولیاں, بیٹھے رہنے دیتے ان لوگوں کو. بھائی کیا مطلب اس پوری, کیا وائٹ ہاؤس کے باہر احتجاج نہیں ہوتا؟ مطلب یہ حکومت کی زبان ہم کیوں بولنے لگے کہ اگر کوئی باہر کا آدمی آیا ہوا ہے تو احتجاج نہیں ہو سکتا؟ بھائی یہ تو آپ بتائیں کہ ہمارا ملک اتنا جمہوری ہے کہ دنیا بھر سے لوگ آئے ہوئے ہیں, لیکن احتجاج بھی ہو رہا ہے, مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, اور بین الاقوامی امور بھی ہو رہے ہیں. اس کو کنٹرول کریں نا. یہ ادارے کس لیے ہیں؟ اتنا بجٹ کس لیے ہے؟ تخریب کاری کو کنٹرول کرنے میں کس نے منع کیا؟ بھائی جب آپ پکڑنا چاہتے ہیں تو پاتال سے بھی نکال لاتے ہیں کسی کو, نہیں چاہتے تو پھر آپ اسی طرح گولیاں چلانا شروع کر دیتے ہیں. نہیں, گورنر راج تو کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں علی امین گنڈاپور صاحب کے حوالے سے ریزرویشن تو خود پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں میں موجود ہیں, لیڈرشپ میں موجود ہیں, اور ہم ان پر مختلف انداز میں بات کرتے رہے ہیں. لیکن اصل میں اس وقت اگر ہم صرف ان مسائل پر بات کرنا شروع کر دیں گے جو ان کی پارٹی کی یا افراد کی غلطیاں ہیں, تو اس کے مقابلے میں جو قتل ہے انسانوں کا, وہ جسٹیفائی ہم نہیں کریں گے. اس وقت یہ بات نہیں کریں گے. ہماری اگر پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات ہوگی یا ہم بعد میں پولیٹیکلی بھی ان سے ضرور ڈسکس کریں گے,
ان سے بات کریں گے کہ آپ کے یہ لوپ ہولز ہیں, یہ ہے. ظاہر ہے پولیٹیکل لوگ ہیں, آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں, ہم اختلافی گفتگو بھی کر سکتے ہیں, میں نے اشارے دیے ہیں کچھ, لیکن میں اس کو بنیاد بنا کر کہ وہ آتے ہیں لشکر کشی کرتے ہیں. بھائی میں نے بتایا نا آپ نے, اگر انہوں نے لشکر کشی کی تھی تو گولیاں چلاتے ہوئے آنا چاہیے تھا نا انہیں. گاڑیاں جب توڑی ہیں نا, جب گاڑیاں توڑی ہیں نا, جب آپ نے راستے روکے ہیں, مطلب یہ کون سا طریقہ ہے کہ بندہ کے قتل کرنے کو جسٹیفائی کریں گاڑی توڑنے سے, آپ انسانوں کے خون کو جسٹیفائی کریں آپ شیشہ ٹوٹنے سے؟ یہ کس کی لینگویج ہو سکتی ہے؟ یہ کسی جمہوریت پسند کی لینگویج نہیں ہو سکتی, کسی آئین پر عمل کرنے والے کی لینگویج نہیں ہو سکتی. بہرحال